السلام علیکم۔ شملہ مرچ بہت مزے کی سبزی ہے۔ اگر اسے گوشت یا قیمے کے ساتھ بنایا جائے تو ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، خاص طور پہ قیمہ بھرواں شملہ مرچ تو بہت ہی لاجواب بنتی ہے، ٹیسٹ وائز بھی اور لک وائز بھی، اور اگر دعوت وغیرہ ہو تو یہ دسترخوان کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ آج کی ریسپی بھی بہت مزے کی ہونے والی ہے، چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے، اسے باریک چاپ کر کے ایک کڑاہی میں ڈال دیں گے اور 1 کپ آئل ڈال دیں گے۔ یہ جتنے بھی میں انگریڈینٹس بتاؤں گی یہ 1 کلو بیف کے حساب سے ہیں۔ اب پیاز کو ہم اتنی دیر فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے، ہم نے اس کا کلر براؤن نہیں کرنا۔ پیاز فرائی ہو چکا، اب اس میں 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے 1 منٹ کے لیے۔ فلیم کو لو ٹو میڈیم پہ ہی رکھنا ہے، اور آپ بھی کوشش کیا کریں پیاز اور لہسن ادرک کو ہمیشہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کیا کریں، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے۔ پیاز تقریباً فرائی ہو چکا ہے اور لہسن ادرک بھی۔ اب اس میں قیمہ ڈالیں گے، 1 کلو میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے، اسے صاف کر لیا تھا۔ اب یہ اس میں ڈال کے اس کو فرائی کریں گے اتنی دیر کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خشک ہو جائے۔ جب پانی خشک ہو جائے گا نا تو پھر اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے، 1 دار چینی کا ٹکڑا، 3 بڑی الائچی، چھوٹے سائز کی ہیں اس لیے، اگر بڑے سائز کی ہو تو آپ 1 ہی ڈال دیں، 5 سے 6 لونگ ڈالے ہیں اور 1 ٹیبل اسپون زیرہ۔ بیف میں آپ کوشش کیا کریں مسالے اور لہسن ادرک تھوڑا سا زیادہ ڈالا کریں، اس سے کہ بیف کا جو باتی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم قیمے کو فرائی کریں گے، فلیم کو میڈیم پہ رکھنا ہے۔ قیمہ تقریباً فرائی ہو چکا ہے، اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور اس کا دیکھیں یہ پانی بھی اچھے سے خشک ہو گیا، آئل سیپریٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے۔ 3 سے 4 میں نے ٹماٹر لیے ہیں، ان کی پیسٹ بنا کے وہ اس میں ڈال دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون لال مرچ ہے، آپ 1.5 ٹی اسپون لے لیں، اور 1.5 ٹی اسپون ہی اس میں نمک ڈالیں گے، یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کی اور مرچ جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی جائے گی، 1 ٹی اسپون چلی فلیکس جائے گا، اور 1 ٹی اسپون کالے مرچ۔ یہ ڈال کے اس کو بھونیں گے اتنی دیر کہ ٹماٹر کا پانی خشک ہو جائے اور مسالے بھی بھن جائیں۔ فلیم کو آپ میڈیم سے ہائی پہ کر دیں۔ یہ بیف ہے، اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی اس کو گلائیں گے۔ اگر آپ چکن کا قیمہ لے رہے ہیں نا تو پھر آپ اس میں پانی نہ ڈالیں، وہ بھونتے بھونتے ہی گل جائے گا اچھے سے۔ تو دیکھیں اس کا پانی خشک ہو گیا ٹماٹر کا، اب اس میں پانی ڈالیں گے، 1 کپ پانی ڈال کے اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ، اس سے قیمہ اچھے سے گل جائے گا۔ 30 سے 35 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں پانی بھی خشک ہو چکا اور قیمہ بھی اچھے سے گل گیا، خوشبو تو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے۔ اس کو تھوڑا ہلائیں گے اور ساتھ ہی اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون کے قریب۔ گرم مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دوبارہ سے اس کو 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے، اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی قیمے سے، اور مسالے کا ٹیسٹ بھی اچھے سے رچ بس جائے گا قیمے میں۔ یہ 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم قیمے میں سے اس کا 1/3 پارٹ نکال لیں گے، اس سے ہم فلنگ تیار کریں گے شملہ مرچ کے لیے، یعنی 1/3 حصہ، آدھے سے تھوڑا سا کم ہم نکال لیں گے، اور اس میں جو لونگ وغیرہ یا دار چینی یا کچھ بھی ایسا نظر آئے وہ نکال دیں گے۔ اب یہ میں نے 3 آلو لیے تھے میڈیم سائز کے، اس کو بوائل کر کے اس طرح سے اس کو میش کر لیا تھا۔ یہ قیمہ اب اس میں ڈال دیں گے۔ فیلنگ کا ٹیسٹ الگ سے ہوگا اور قیمے کا الگ سے ہوگا، بہت ہی کمال کی آج کی ریسپی ہونے والی ہے، مزے کی۔
اس میں تقریباً ہاف بول جتنا میں نے دھنیا ڈالا ہے اور تقریباً آدھی گھٹی کے قریب، اور 2 سبز مرچ ہیں اس کو باریک کاٹ کے ڈال دیا، ہاف ٹی اسپون نمک ڈالا ہے آلو کی وجہ سے، کیونکہ آلو بوائل ہیں تو اس کے حصے کا جو نمک تھا وہ میں نے ڈالا ہے۔ اب اس میں نے ایک لیمن چھوٹے سائز کا تھا پورا ڈال دیا ہے، اگر بڑے سائز کا ہو تو آپ ہاف ڈال دیں۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اچھے سے یہ مکس ہو گیا، اب اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اور میں نے شملہ مرچ کو کاٹ کے صاف کر لیا ہے۔ میں نے وہ پروسیس پورا آپ کو نہیں دکھایا، ویڈیو لمبی ہو جانی تھی، لیکن میں اس طرح سے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں اوپر سے میں نے اس کو کٹ کیا ہے چھوٹے، اس میں یہ کیپ بن جائے گی، اور اندر سے سارے بیج نکال کے صاف کر دیے ہیں۔ ساری شملہ مرچ میں نے اسی طرح کر لی ہیں، اور 3 سے 4 میں نے سبز مرچ ہیں ان کے بیج بھی نکال لیے ہیں، ان میں بھی میں فلنگ ڈالوں گی اور انہیں بھی ساتھ ہی دم پہ رکھوں گی۔ اتنی مزے کی خوشبو اور ٹیسٹ بنے گا، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اس کو۔ اب اس میں فلنگ بھریں گے چمچ سے اس طرح سے دبا دبا کے، اور پھر اس کے اوپر کیپ رکھ دیں گے، اور کیپ کو بعد میں بائنڈ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو۔ ساری شملہ مرچ میں نے فل کر لی ہیں، اور یہ سبز مرچ ہیں ان کے اندر بھی میں یہی والی فلنگ بھر دوں گی۔ جو میری طرح کے سبز مرچ کو پسند کرتے ہیں وہ تو اسے سبز مرچ سمیت کھا سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ اسے دم پہ رکھنے کے بعد اس کا جو بھی فلنگ ہے وہ نکال دیں اور شملہ مرچ کو سیپریٹ کر دیں۔ اب یہ دیکھیں، اب ہم اس کو بائنڈ کریں گے ٹوتھ پک کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو دھاگے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دھاگے کے ساتھ ٹائم زیادہ لگے گا اور کھاتے وقت بھی تھوڑی الجھن ہوگی اس کو کھولنے میں، تو ٹوتھ پک سے آپ بند کرنا بھی آسان ہے اور بعد میں کھاتے وقت اس کو نکالنا بھی آسان ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل بھی نہیں کھلے گی یہ۔ اسی طرح ساری شملہ مرچ کو میں بائنڈ کر لوں گی، اور یہ جو قیمہ تھا کڑھائی میں وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اب اس کو پہلے گرم کر لیں گے اور فلیم کو لو پہ کر کے اس میں شملہ مرچ ساری رکھ دیں گے۔ اور ساتھ ہی اس میں وہ جو سبز مرچ میں نے فل کی تھی وہ بھی اس میں رکھ دیں گے سائڈ پہ، اور لو فلیم پہ اس کو 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے۔ ہم نے شملہ مرچ کو بہت زیادہ بھی نہیں گلانا اور کچا بھی نہیں رکھنا، میڈیم سا کرنا ہے، بس 10 منٹ میں جتنی یہ گل جائیں گی بس اتنا کافی ہے۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں اور اتنی زبردست ابھی سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن اب ہم ایک چمچ رکھیں گے اور اس پہ ایک دہکتا ہوا کوئلہ رکھیں گے، اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو ڈھک دیں گے۔ اس سے قیمے کا اور شملہ مرچ کا ٹیسٹ بہت بہت مزے کا ہو جائے گا۔ 10 منٹ ہو چکے تھے، اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ فائنل لک ہماری شملہ مرچ کی، ضرور ٹرائی کیجیے گا، فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔